السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يجسس القبر وان يقعد علیہ وان يبنى علیہ، رواہ مسلم۔ محترم ناظرین، یہ بڑی پیاری سی اور مختصر سی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے روایت کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے، اس پر بیٹھنے سے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، دیکھیے حدیث بالکل واضح ہے، صاف ہے کہ قبر پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی عمارت نہ بنائی جائے، کوئی بھی قبر پر مینارے یا گنبد نہ بنائے جائیں، اور اسی طریقے سے کوئی بھی مجاور بن کر کے قبر پر نہ بیٹھے۔ اگر ہم ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں، ہمارے ملک کا ہی ہم جائزہ لے لیں، آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی نکڑ پہ مل جائے گا، کسی چوراہے پہ مل جائے گا، اسٹیشنوں پہ بھی مل جائے گا، ایک کوئی بزرگ فوت ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ فوت ہوا، دھیرے دھیرے اس کی ایک قبر بنی، اس کے اوپر ٹائلز لگائیں، پتھر لگائے، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھت ڈالی گئی، گنبد بن گیا، مینار بن گئے، اور پھر وہ علاقے کا مشہور مزار ہو گیا، درگاہ ہو گئی، اور لوگ وہاں آتے ہیں، شرکیہ کام انجام دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، قبروں پہ لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، مرغ ذبح کرتے ہیں، قبروں پہ لوگ طواف کرتے ہیں، یعنی قبروں مزاروں پہ جا کے اپنا سر پٹکتے ہیں، اور وہ سارے کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیے جانے چاہیے تھے وہ اس قبر والے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ شرک ہے، یاد رکھیں۔ یہ جو قبریں ہیں، مزاریں ہیں، جن کو سب سے پہلے پکا بنایا گیا، یہ پہلا ذریعہ بنتے ہیں شرک پھیلنے کا۔ تو کوئی بھی بندہ فوت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بھی نیک بندہ ہو، محدث ہو، کوئی اللہ والا ہو، کوئی عالم ہو، مفتی ہو، آپ سادہ سی مٹی کی عام مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی قبر بنائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ولی تھے اللہ کے، اس لیے ہم نے ان کی قبر کو پختہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ کو کیسے پتا یہ شخص اللہ کا ولی ہے؟ آپ نے کیسے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا یہ شخص اللہ کا ولی ہے؟ اور یہ ولی یہ ہوتا کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ ہر وہ شخص اللہ کا ولی ہے کہ جو نیک کام کرتا رہے، اللہ کا ولی ہے۔ جیسے جیسے کوئی شخص برے کام کرتا رہے گا، چوریاں کرے، جھوٹ بولے، زنا کرے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، اللہ کا دشمن ہوگا، شیطان کا ولی، شیطان کا دوست بنتا رہے گا۔ تو یہ کوئی خاص کیٹیگری نہیں ہے کہ کوئی خاص یہ عہدہ ہو کہ یہ جیسے نبوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، ایسے ہی اللہ نے کسی کو ولی بنا کے کہ اللہ نے ولی بنا کے بھیج دیا کہ یہ شخص ولی، اب تم سارے لوگ اسی کو خاص ولی مانو۔ تو ولی، ہر نیک آدمی اللہ کا ولی ہے، سارے انبیاء اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے ولی ہیں، تمام صحابہ اللہ کے ولی ہیں، ہر نیک شخص اللہ کا ولی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جس کا جتنا بڑا مزار ہو، جس کا جتنا بڑا عرس ہو، جس کا جتنا بڑا گنبد ہو، جتنے بڑے جس کے اونچے مینارے ہو، وہی درگاہ والا سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے۔ نہیں، یہ جہالت ہے۔ یہ جو مزارات، جیسے کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے، اس پر عمارت بنانے سے، اس کو چونا گچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی پیاری حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ میں ہر اسٹیچو کو، مجسمے کو مٹا دوں، ہر قبر کو میں برابر کر دوں، ہر قبر کو میں برابر کر دوں، یعنی اونچی نہ چھوڑوں، جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں جو قبریں، جو مزارات شرک پھیلنے کا سبب بن رہی ہیں۔ تو محترم ناظرین، ہمیں حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بندہ ہے،
کتنا بھی بڑا بزرگ ہے، محدث ہے، عالم ہے، فاضل ہے، مفکر ہے، آپ سادہ قبر بنائیں۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حدیث رسول کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔